بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ سورة سبع صافح النبیون یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ سبع کی تلاوت فرمائی کل قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس سے مصافحہ کریں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی سعادت ہے سورۃ سبع کی تلاوت کرنے والے کے لیے۔ کل حشر کا میدان ہو، 1.25 لاکھ انبیاء جمع ہوں، اور جب اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے والے پر ان انبیاء کی نظر جائے تو وہ خود آگے بڑھ کے اس خوش نصیب سے سلام کریں اور مصافحہ کریں، تو یہ بہرحال کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو اس لیے سورۃ سبع کی تلاوت کا اہتمام معمولات میں ضرور ہونا چاہیے۔ سورۃ سبع یہ 22ویں سپارے میں ہے اور مکی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 58 نمبر ہے، یعنی 57 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اور 58ویں نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ فضیلت آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ سبع کی تلاوت کرنے والوں کو یہ بڑے انعام اور اجر کی خوشخبری سنائی کہ کل حشر کے دن انبیاء انہیں دیکھیں گے تو خود آگے بڑھ کر ان کے پاس آ کر سلام دعا کریں گے اور مردوں سے مصافحہ بھی کریں گے۔ تو یہ بہرحال فضیلت ہے، اس فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ سبع کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ باقی روحانی اعتبار سے بھی اس کی بڑے فضائل ہیں اور بہت کام آنے والی صورت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم اور روح کا مرکب بنایا۔ جسم کی ضروریات اور ہیں، روح کی ضروریات اور ہیں۔ یعنی جسم تو فنا ہونے والا ہے، مر جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن روح نورانی چیز ہے، تو روح کبھی ختم نہیں ہوتی، روح کبھی فنا نہیں ہوتی، روح اللہ کے پاس جمع ہو جاتی ہے۔ تو جسم اور روح جب ملتے ہیں تو انسان جیتا جاگتا جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جسم اور روح سے مرکب فرمایا، لیکن دونوں چیزوں کی ضروریات الگ ہیں۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہو، کھانے پینے کے محتاج ہیں، کھانا پینا مل جاتا ہے تو جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو لیکن روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ہماری روح میں نورانیت جب پیدا ہوگی یا روح کو غذا جب ملے گی جب اللہ کا ذکر نماز کی شکل میں ہو، قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، تسبیحات کی شکل میں ہو، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ اس سے ہماری روح میں نورانیت بھی آتی ہے، اس کو غذا بھی ملتی ہے اور روح ہماری طاقتور بھی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں تو پھر اس کے علاج کی ضرورت پڑتی ہے، ایسے ہی ہماری روح کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کو بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ غرض یہ کہ دونوں کی ضروریات اپنی ہیں، اور دونوں جسم ہو یا روح ہو، تو جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کا علاج ہو، دوائیوں سے علاج ہو، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے، سنت عمل ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے جسمانی علاج کا بھی جو ہے وہ حل قرآن کریم کے ذریعے سے ڈھونڈیں، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ تو سورۃ سبع جو 22ویں سپارے میں ہے، جس کے فضائل آپ سن رہے ہیں، تو اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاص طور پر جو جگر کے امراض ہیں اس کے لیے بے انتہا مفید ہے۔ اور اس کی تلاوت کی ترتیب یہ ہو کہ سورہ فاتحہ ایک دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھیں،
پھر سورۃ سبا کی تلاوت کریں ایک دفعہ، اور پھر اس کے بعد آخر میں چاروں کل ایک ایک دفعہ پڑھ کر اور کسی بوتل پر پانی کی دم کر کے رکھ لیا جائے، اور پھر یہ پانی 3 دن پیا جائے۔ اور جو مریض ہو جگر کے امراض کے، یرقان کے، کالا پیلیا ہو یا اور دوسرا پیلیا ہو، تو جتنی بھی یہ امراض ہیں جو جگر سے متعلق ہوتے ہیں، تو اس کا یہ بہترین علاج ہے۔ پھر یہ پانی جو آپ نے دم کر کے بوتل میں رکھا ہے 3 دن یہ چلے گا، اس کا پانی آپ پیتے رہیں، اور پھر مریض کے چہرے پہ، ہاتھوں پہ اس کو پانی کو چھڑک بھی دیں، اس کا چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ پھر 3 دن میں پانی ختم ہو جائے تو نئے سرے سے تلاوت اسی ترتیب سے کر کے پھر پانی کی بوتل پہ دم کر کے، اور پھر مزید 3 دن اس طریقے سے پانی پیا جائے اور یہ عمل دہرایا جائے۔ اس ترتیب سے یہ جو ہے وظیفہ پڑھ کے اور 3 دن اس طرح پانی چلاتے رہیں، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مریض کو شفاء کاملہ اور اس مرض سے اللہ تعالیٰ عافیت والی صحت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ اس کا بہرحال اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی جب اللہ نہ کرے کسی کو بیماری لگے تو پھر یہ وظیفہ پڑھے۔ بھئی حفظ ما تقدم کے پیش نظر، احتیاط کے پیش نظر جن کو نہیں بھی ہے وہ بھی یہ عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں زندگی بھر جو ہے وہ جگر کے امراض سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ بہرحال سورۃ سبا کی فضیلت آخرت کے اعتبار سے بھی آپ نے سن لی، اور اس میں اللہ نے جو جگر کے امراض کی جو شفا رکھی ہے اس کا میں نے پڑھنے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اس کو بھی جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بھئی یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے رحمت اور شفا ہی بنا کے اتارا ہے، اور اس میں ہے کیا؟ یہ رحمت بھی ہے اور یہ قرآن شفا بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے تو اسے نازل ہی شفا بنا کے کیا ہے، تو یہ ہمارے جسم کے لیے بھی شفا ہے، ہماری روح کی بھی شفا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔